دیکھیے میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے قدرت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں بندوں کو نعمت دیتا ہوں، کوئی بہترین نعمت عطا کرتا ہوں، تو بندوں پر فرض ہے کہ وہ اس نعمت کی قدر کریں۔ اگر بندے اس نعمت کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس نعمت سے اور بڑھ کر اچھی نعمتیں ان کو دیتا ہوں۔ اور اگر بندے اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ میں اس نعمت کو چھین لوں۔ آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی ایک دولت عطا کی، پھر نماز جیسی ایک اہم عبادت عطا کی، لیکن ہم نے نہ ایمان کی قدر کی اور نہ نماز کی قدر کی۔ نتیجہ آج کیا ہے کہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم ایمان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ہمیں دولت دی تھی، ہم نے اس کی ناقدری کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ سے اس چیز کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دیا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہمارے دل جو ہیں اتنے کمزور ہو چکے ہیں ایمان کے اعتبار سے کہ ہمیں ایمان اور دین کی بات اچھی نہیں لگتی۔ دنیا کی اگر باتیں ہو رہی ہو، یا اگر الیکشن کی باتیں ہو رہی ہو، یا کوئی اگر کھیل کود ہو، تو وہاں پر بڑے شوق سے جو ہے ہم جائیں گے اور بڑے شوق سے ان باتوں کو سنیں گے۔ لیکن دین کی بات، جمعہ کے لیے گھر سے اس وقت روانہ ہوں گے یا جمعہ کی تیاری اس وقت ہم شروع کریں گے جب اذان ہو چکے، ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، نہا کر اور کپڑے پہن کر چلے جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم جلدی جو ہے اللہ کے گھر میں آ جائیں اور دین کی جو بات ہو رہی ہے ہم اس کو سنیں اور دل سے سنیں اور نیک نیتی کے ساتھ سنیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے پردوں کو جو ہے کھول دے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر ہم ایمان کی قدر نہیں کریں گے اس نعمت کی تو اللہ تعالیٰ آہستہ سے ان چیزوں کی محبتوں کو نکال دے گا اور نتیجہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ انسان ایمان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے، اور آخر میں اللہ نہ کرے بغیر ایمان کے اگر چلا گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ نماز ہے۔ ہر انسان دنیا میں آج اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور اس بات کی محنت میں لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو کامیابی مل جائے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا میں، تو جہاں بھی اس کو کامیابی نظر آتی ہے وہاں پر وہ محنت شروع کر دیتا ہے۔ پیسہ کمانے والا اس کو کامیابی جو ہے دولت میں نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا۔ کھیتی باڑی کرنے والا اس کو کامیابی وہاں نظر آ رہی ہے تو دن رات ایک کیے جا رہا ہے۔ تو ایک طرف ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ان چیزوں میں کامیابی ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے، جس نے یہ ساری دنیا کا جو ہم نقشہ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون؟ جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رات اور دن میں 5 مرتبہ منادی مؤذن پکارتا ہے، اذان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہ ایمان والے، تیری کامیابی اللہ رب العزت نے اللہ کے گھر میں رکھی ہے، اس مسجد میں تیری کامیابی رکھی ہے۔ جن چیزوں کی طرف تو دوڑ رہا ہے، اللہ رب العزت کو بھول کر جن چیزوں کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، تیری کامیابی اس میں نہیں۔ حی علی الفلاح، کہ ایمان والے تو جو ہے 5 وقت دن رات میں اللہ کے گھر میں آ، تجھے کامیابی ملے گی۔ اور یہی نہیں کہ جب
بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں دوسرے کان میں اقامت کا حکم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے مولوی صاحب کو بلا کر ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے اور دوسرے میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چھوٹے سے معصوم بچے کو یہ حکم ہو چکا ہے کہ تیری کامیابی جب تو بڑا ہوگا تو اسی دین میں اللہ نے رکھی ہے۔ آج حکم تجھے دے دیا گیا ہے جب تو بالغ ہو جائے گا تو تیرے اوپر نماز فرض کر دی جائے گی۔ تو چھوٹے سے معصوم بچے کو بھی یہ چیز وہاں سے سکھلائی جا رہی ہے کہ تاکہ وہ بڑا ہو کر بھی اس دین پر قائم رہے اور اس کو کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اندر نظر آئے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے میں کامیابی نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ ایمان سے نہیں نکلا لیکن کفر کے قریب ہو گیا، یعنی ایمان سے وہ دور ہو گیا ہے اور کفر کے قریب۔ نماز چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام کی جو محبت ہے دن بدن اس کے دل سے کم ہوتی جائے گی اور کفر کی جو چیزیں ہیں اور دنیا کا جو رسم و رواج ہے اس کی طرف محبتیں جو ہے بڑھتی جائیں گی۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے محاورے میں ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں آج ہمارے نزدیک دین مقدم نہیں ہے۔ ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو رسم و رواج ہے، یہ سب سے پہلے جب دین اور رسم کی بات آئے گی تو ہم دین کو چھوڑ دیں گے اور جو رسم ہے اس کو پورا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اکثر معاشرہ آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے گھروں کے اندر الا ماشاء اللہ 50 سال کی عمر کو ہو گئے، اللہ نے توفیق دے دی تو نماز پڑھ لے گا تو پڑھ لے گا، ورنہ پورا گھرانہ جو ہے بے نماز۔ ہمارے گھروں میں نماز ہی نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے محبت نہیں ہے اور کفر والی جو چیزیں ہیں، کفر کی جو باتیں ہیں، جو رسم و رواج ہے، ان سے ہماری محبتیں جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جو ہے ایسا معاشرہ تیار کریں، ہم اپنے گھر کا ایسا ماحول بنائیں کہ سب سے پہلے ہم نماز کے پابند بنیں اور اس کے بعد اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اگر اس کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر میدان حشر کی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو نماز ہم کو جو ہے لازمی طور پر پڑھنے پڑے گی، یعنی اس کی پابندی کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب میدان حشر قائم ہوگا تو اس دن سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی وہ نماز ہی کی پوچھ ہوگی، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ولی ہو، اولیاء ہو، چاہے وہ گاؤں کا وڈیرا ہو، چودھری ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ دیش کا پردھان منتری ہو، سب سے پہلے جس بات کا سوال کیا جائے گا وہ نماز۔ اگر نماز درست نہیں نکل آئی تو اس کا آگے حساب ہی نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں جتنے حکم دیے گئے ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، کسی بھی فرض کے بارے میں اگر کوئی آدمی چھوڑ رہا ہے تو اس شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ اس کی پٹائی کی جائے، اس کو مارا جائے، ایسا کہیں بھی حکم نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے تو شریعت میں، اسلام میں یہ حکم نہیں ہے کہ اس کی پٹائی کی جائے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے چھوڑنے پر پٹائی کا حکم دیا گیا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کا پابند بنایا جاوے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جاوے اس کو اگر وہ نماز پابندی سے نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی پٹائی کی۔ دوسری جگہ کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ اتنی اہم عبادت ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اگر ہم اپنے معاشرے کو اگر ہم نیک بنانا چاہتے ہیں، اگر ہمارے معاشرے میں
نوجوانوں میں اخلاق آئے، ہمارے گھروں میں اخلاق آئے اور ہم آپس میں محبت اور پیار سے رہیں، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم تمام لوگوں کو، جتنے بھی بالغ ہیں، ان کو نماز سے اور مسجد سے جوڑیں۔ اگر مسجد سے جوڑا نہیں گیا تو ہمارا معاشرہ دن بدن جو ہے دین سے دور ہوتا جائے گا اور برائیوں کے قریب ہوتا جائے گا، برائیاں کم ہونے کے بجائے برائیاں بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جو ہے نماز، میرے عزیز بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کتنا وقت لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن ثواب کتنا بڑا ملتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد ان کو جنت میں بھیجا اور فرمایا کہ فلاں درخت میں سے آپ مت کھانا۔ لمبا چوڑا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے منع کیے ہوئے درخت میں سے کھا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر حضرت حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو جدا جدا کر دیا اور 300 سال تک اللہ کے سامنے جو ہے روتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ اب میں تجھے معاف کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک آیت سکھلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور شکرانے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہ فجر کا وقت ہے۔ جب ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو نماز کی شکل میں ایک بہترین تحفہ اور انعام دیا اور فرمایا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی امت فجر کے ٹائم میں اگر 2 رکعت نماز پڑھے گی تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ 300 سال تک رونے کا جو ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو جو ثواب دیا گیا تھا، وہ آپ کی امت کو ان 2 رکعتوں کے بدلے میں دے دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ثواب 300 سال تک جو ہے آنسو بہانے کے بعد ملا ہے، اور اس امت کی یہ خصوصیت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کی یہ خصوصیت ہے کہ 2 رکعت اگر نماز پڑھ لیں گے فجر کی تو 300 سال تک جو رونے کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو ملا تھا وہ اس امت کو مل جائے۔ میرے عزیز بھائیو، اب فجر کے ٹائم میں جاتا کیا ہے؟ 2 رکعت اگر سنت پڑھنی ہے اور 2 رکعت جو ہے فرض پڑھنی ہے، فارغ ہو۔ جب اتنا سستا سودا کہ 10 منٹ میں اگر 300 سال تک رونے کا جو، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انبیاء کے جو ہیں باپ ہیں اور ہم سب کے باپ ہیں، ان کو جو ہے ثواب دیا گیا، ہمیں 10 منٹ میں جو ہے وہ ثواب اگر حاصل ہو رہا ہے تو کتنا جو ہے سستا سودا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا، جو آپ واقع بقرعید کے موقع پر سنتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کے بدلے میں جنت سے ایک دمبا بھیجا اور اس کو ذبح کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا ذبح کر دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھی، اور جس وقت وہ 4 رکعت نماز پڑھی وہ ظہر کا وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ انعام دیا گیا امت کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت کے لوگ ظہر کی اگر 4 رکعت نماز اگر پڑھ لیں گے تو ان کو اتنا ثواب دیا جائے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی پر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا جو ہے بڑا ثواب ہے ظہر کی 4 رکعت۔ اب اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وہ کہیں جا رہے تھے، بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یا اللہ، آپ جو ہے مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ جیسے آج لوگوں کو جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایمان والوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی کیا مولوی صاحب قبر میں جا کے آئیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا طاقتور انسان کیوں نہ ہو، لیکن موت کے بغیر اس کو کوئی چارہ نہیں۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن آخرکار اس کو مرنا ہی پڑتا ہے زبردستی، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے۔ جب مرضی سے نہیں آیا ہے تو مرضی سے واپس نہیں جائے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو دنیا اس کو چھوڑنی ہی پڑے گی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں پر موت دے دی۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ پوچھو کہ بھئی آپ جو ہے کتنی مدت تک جو ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھئی میں جو ہے مر چکا تھا اور 100 سال ہو چکے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جو ہے سویا تھا اور واپس بیدار ہو۔ تو پوچھا فرشتے نے کہ بھئی آپ جو ہے کتنے سالوں تک جو ہے سوتے رہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ 1 دن یا آدھا دن یا اس سے کم۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا، حکم ہوا کہ آپ کو وفات پا چکے، یعنی آپ کی جو ہے موت کو 100 سال پورے ہو چکے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں جو ایک بات آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ یا اللہ، میرے دل میں جو بات آئی تھی اب وہ یقین سے بدل چکی۔ اور اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نمازیں پڑھی اور وہ عصر کا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر ہمیں امت کو یہ انعام دیا کہ آپ کی امت اگر 4 رکعت اگر عصر کی نماز پڑھے گی تو ان کو ایمان اتنا ان کا مضبوط ہو جائے گا اور ان کو ایسا ایمان عطا کیا جائے گا اور ایمان کا نور ایسا عطا کیا جائے گا جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال مارنے کے بعد جب دوبارہ وہ اٹھائے گئے ہیں تو اس وقت ان کا جو ہے ایمان مضبوط ہوا، ایسا اس امت کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیو، کتنا جو ہے سستا سودا ہے ہمارے لیے، لیکن آج یہ امتی جو ہے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ مغرب کا وقت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا اور کئی طرح کی جو ہیں ان کے اوپر تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، وہ اس پر صبر کرتے رہے۔ 100 سال کے بعد 100 سال تک اللہ کے سامنے جو ہے گڑگڑاتے رہے، 100 سال تک گڑگڑاتے رہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہ اواب، کہ حضرت ایوب رونے والے بندے بہت سارے میں نے دیکھے ہیں، لیکن ایوب جیسا رونے والا میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت 3 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ انعام دیا کہ جو مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھے گا اس کو حضرت ایوب علیہ السلام 100 سال تک جو روتے رہے اور ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کو جو ثواب اور انعام دیا گیا وہ اس امت کو 3 رکعت کے بدلے میں دے دیا جائے۔ میرے عزیز بھائیو،
یہ 4 باتیں ہوئی. اب رہ گئی عشاء. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو انعام دیا تھا 2 رکعت، ان کے نام کی وہ میری امت کو دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، اب میری جانب سے بھی کچھ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عشاء کی 4 رکعت دی جا رہی ہے کہ جو عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھے گا گویا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کر آ گئے. آپ اندازہ لگائیے. اور یہی وجہ ہے کہ عشاء کی نماز جتنی بھاری ہوتی ہے کہ کوئی دوسری نماز اتنی بھاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ 4 رکعت ہم کو دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے گھر لے کے آئیں. اتنا بڑا ثواب. میرے عزیز بھائیو، اگر تھوڑا 1 گھنٹے میں اگر اتنا بڑا اگر ثواب حاصل ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے بڑا، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم سب جو ہے یہ ارادہ کریں، ارادہ ہی نہیں دل سے جو ہے نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو ہے ہم نماز کی پابندی کریں گے. ارے بھائی زور سے بولو. ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو قبول فرما لے. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑی جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کن فیکون کا معاملہ ہے. وہ تو بغیر اسباب کے سب کچھ جو ہے کرنے پر قادر ہے. اسباب اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں. اس لیے ہم سب جو ہے دل سے یہ عہد کریں کہ ہم بھی جو ہے نماز پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نماز پڑھنے کا حکم کریں گے. بھائی سب کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے.